سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف کو سرنڈر کرنے یعنی کہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کی مہلت میں اب محض ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ اگلی جمعرات کو جناب نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ عدالت میں حاضر نہ ہونے پر وہ مفرور اور اشتہاری قرار پا سکتے ہیں، بلکہ پیشی سے فرار پر 3 سال قید کی سزا اور اپنی پرانی سزاؤں کے خلاف اپیلوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ کہنا ہے ماہرین کا۔ پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے ریمارکس دیے تھے۔ نواز شریف کا اپیل میں پیشی سے فرار بھی جرم ہے، اگر وہ مفرور رہے تو 3 سال قید کی الگ سزا ہو سکتی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کے بغیر اپیل کیسے سنی جا سکتی ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے نواز شریف کو 10 ستمبر کو پیش ہونے کے تحریری حکم میں یہ بھی لکھا کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطلی اور ضمانت غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ جس وقت آپ کی بیل ختم ہو گئی اور آپ کی بیل ایگزسٹ نہیں کرتی تو آپ اس وقت مفرور ہیں، آپ ایبسکونڈر ہیں۔ اب وہ سی آر پی سی کی جو ایبسکونڈر کی کارروائی ہے وہ تو عدالت اگر یہ 10 تاریخ کو نہیں آتے تو وہ اس کی کارروائی الگ ہوگی، اس کی سزا بھی الگ ہے۔ اور یہ ہی دیکھیں، اگر آپ نہیں آتے تو یو ہیو سرینڈرڈ یور رائٹ ٹو اپیل، آپ اپیل نہیں آپ کی سنی جا سکتی اگر آپ قانون سے بگوڑے ہیں تو اس سلسلے میں ان کو یا تو واپس آنا پڑے گا یا اپنی اپیلز کو فورگیو کرنا پڑے گا، گیو اپ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو بڑا سمپل سا رول ہے کہ آپ انلیس کورٹ ان کو پرمیشن دے دے۔ نواز شریف کا سیاسی مستقبل ہر روز پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج لاہور کی احتساب عدالت نے غیر قانونی اراضی ریفرنس میں وزارت خارجہ کو نواز شریف کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ پر عمل کرانے کا حکم دیا۔ نواز شریف پچھلے سال 19 نومبر یعنی تقریباً 9.5 ماہ سے لندن میں مقیم ہیں اور اس دوران انہیں ایک بھی دن اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پرسوں ان کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بتایا تھا کہ کورونا ماحول کی وجہ سے لندن میں جناب نواز شریف کا علاج شروع ہی نہیں ہو سکا ہے۔ اہم سوال یہ بھی ہے کہ اب تک نہ نواز شریف نے سزا معطلی میں توسیع کی درخواست دی ہے، نہ سزا معطلی میں توسیع کا اختیار رکھنے والی پنجاب حکومت نے جناب نواز شریف کی واپسی کے لیے کوئی ایکشن لیا ہے، اور نہ ہی نیب نے کرپشن کیسز کے ملزم اور سزا یافتہ مجرم جناب نواز شریف کو گرفت میں لانے کے لیے کوئی قانونی کارروائی کی ہے۔ پرسوں ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی نے تسلیم کیا کہ نواز شریف نیب کیس اور سزا معطلی میں توسیع بہت سے قانونی معاملات میں مسلم لیگ نون سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ پنجاب حکومت کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا ان کا علاج ہو رہا ہے، کیا مزید وقت کی ضرورت ہے۔ عدالت نے ہی اختیار دیا تھا پنجاب حکومت کو، جو انہوں نے فروری میں ریفیوز کر دیا تھا۔ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے کہ ہمیں پنجاب حکومت کا جو فیصلہ تھا اس سسپینشن کو اور بیل کو ایکسٹینڈ نہ کرنے کا، جو عدالت نے اختیار دیا تھا، وہ ہم نے اس کے خلاف ہم لاہور ہائی کورٹ نہیں گئے۔ نواز شریف صاحب علاج کرائے بغیر آ جائیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہو، یہ ذمہ داری کیا عدالت اٹھائے گی؟ یہ ذمہ داری کیا پنجاب حکومت اٹھائے گی؟ عدالت حکم کر دے، پنجاب حکومت نے اپنا حکم صادر فرما دیا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں کورٹ میں جانا چاہیے اس حکم کے خلاف۔ اب عدالت بھی اگر کہہ دے نہیں علاج چھوڑ کے آ جائیں تو آ جائیں گے۔ بہت امپورٹنٹ قانونی معاملہ ہے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے، اس پہ قانونی رائے حاصل کریں گے۔ پاکستان کے نامور سینئر قانون دان سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اب جو مدت دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو کہ وہ عدالت میں حاضر ہوں، سرنڈر کریں اپنے آپ کو، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے معاملات، ان کے تمام قانونی معاملات، ان کے کیسز کے معاملات انتہائی پیچیدہ ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اور نیچرلی یہ اس ملک میں پراپرلی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی کو اس طرح پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے حدود سے باہر جا کر اور کہے کہ میں اپنے علاج کے لیے جا رہا ہوں۔ نہ وہاں علاج ہوتا ہے اور نہ وہ واپس آنے کے لیے جو مدت دی گئی تھی اس میں وہ واپس آتے ہیں۔ یہ ایشو جو ہے یہ نیچرلی بڑا کروشل ہے کہ اگر وہ واپس نہیں آتے ہیں تو وہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا۔ میں ابھی آپ ہی کیا یہ سن رہا تھا ابھی کہ یہ پی ایم ایل این والوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں۔ غلطیاں ہوئی ہیں یا جان بوجھ کے وہ غلطیاں کی گئی ہیں یہ ایک الگ بحث ہے،
مگر جب پنجاب گورنمنٹ نے ریفیوز کیا تھا کہ وہ ان کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو واپس آنا تھا یا اس کو چیلنج کرتے. جب وہ چیلنج نہیں کیا تو نیچرلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ آ جائیں گے، کورٹ کہہ دے، اور اگر یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا. بات بڑی سمپل سی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. ایک آدمی جو کنوکٹڈ ہے وہ یہاں پر بیمار ہوتا ہے پاکستان کے اندر، اور ایسا بیمار ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، اور سڈنلی وہ جب لندن پہنچتا ہے تو وہاں پر بالکل نارمل اپنے اس میں پیدل چل کے، ناٹ ایون آن دا ویل چیئر، وہ چل کے چلا جاتا ہے، اور کوئی وہاں پر اس کے بعد کوئی ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوتی ہے، نہ جاتا ہے. تو کیا علاج اتنے عرصے کے اندر کبھی کوشش ہی نہیں کی علاج کرانے کی؟ کبھی ہسپتال میں داخل نہیں؟ کورونا تو بعد کی بات ہے، کورونا سے پہلے بھی کوئی علاج کرانے کی کوشش نہیں کی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو واپس تو آنا پڑے گا. اور بالکل صحیح کہا کہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں، اور ایبسکانشن کی الگ سزا ہے، اور جو کیس ہے وہ بھی خارج کیا جا سکتا ہے فار نان اپیئرنس. یہ بہت ساری تو گویا کہ اس کے بعد تو پھر وہ جو کہ ان کا کیس تھا جس میں ان کو سزا ہوئی، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا تھا، اور اب وہ سسپینشن جو ہے وہ بھی ویکیٹ ہو جائے گا، اور ان کا سزا یافتہ کا ایک جانب سٹیٹس جو ہے وہ ریسٹور ہوگا، دوسری جانب جو قانون ہے وہ پابند کرتا ہے کہ اس کے بعد ان کو باقاعدہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا جائے. تو یعنی کہ ایک کانوکٹ بھی ہوں گے وہ، اور ایبسکانڈر بھی ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے، جب باہر جانے کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ تھا کہ بیل گرانٹ کرنے کے لیے وہ سزا جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. بیل ایک ایکیوزڈ کو تو مل سکتی ہے، مگر ایک کنوکٹڈ آدمی کو بیل نہیں مل سکتی ہے. نیچرلی اگر سسپینشن کورٹ جو ہے وہ ختم کرتی ہے تو بیل بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ جس پہ کہ گورنمنٹ آف یو کے سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، بیکاز کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں ایسی. لیکن خان صاحب یہ بھی تو معاملہ ہے نا کہ یہ چیز تقریباً یقینی سمجھی جاتی ہے کہ برطانیہ سے اس قسم کی شخصیات کو اور اس قسم کے معاملات میں جو چاہے وہ کانوکٹ بھی ہوں، واپس لانا جو ہے وہ ایک انتہائی امپاسبل عمل ہے، اور وہاں سے ایکسٹریڈیشن اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتی. تو شاید یہ اس بات کی یقینی ہے، یہ بات نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی سمجھتی ہے کہ لندن سے کوئی ان کو لا نہیں سکتا واپس اسلام آباد. لیکن اس کے پھر بہرحال ان کی سیاست پہ تو بڑے کلیدی اثرات ہو سکتے ہیں، اور پی ایم ایل این پہ بھی اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے، پاکستان کی انگلینڈ کے ساتھ کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، تو ایکسٹریڈائٹ کرانا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. مگر ان کی میوچول لیگل اسسٹنس کے بیسس کے اوپر بہت ساری ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. تو میوچول لیگل اسسٹنس کے بیسس کے اوپر بالکل کیا جا سکتا ہے، اور ہم پاکستان اس وقت بھی بعض لوگوں کے میوچول لیگل اسسٹنس کے بیسس کے اوپر وہ پیروی کر رہا ہے. سملرلی انگلینڈ، پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جن کے میوچول لیگل اسسٹنس کے اس پہ پیروی کر رہے ہیں، اور ایکسٹریڈائٹ کرا سکتے ہیں آن دی بیسس آف میوچول لیگل اسسٹنس. مشکل ضرور ہے، قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں، مگر یہاں پر ایشو جو ہے کہ کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس اگر کورٹ کہتی ہے ان کو واپس لے کے آئیں، تو وہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے کافی حد تک. لیکن خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت زیادہ فریکوینسی سے پیرلل ڈرا کیا جا رہا ہے پچھلے چند دنوں سے جناب نواز شریف کے معاملات کا، جو کہ اس وقت وہ ہیں، اور جنرل پرویز مشرف کے معاملات کا، کہ وہ بھی اسی طرح سے گئے تھے اور وہ بھی ایبسکانڈر ڈکلیئر ہوئے ہیں. کتنا قریب ہے یہ جو پیرلل ہے دونوں کے درمیان، کتنے یکساں ہیں یہ دونوں معاملات؟ جی، فرق یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں
وہ جینوئنلی بیمار ہیں, وہ ہاسپٹلائز ہوتے رہے ہیں, ان کو ٹریول کرنا آلموسٹ امپاسبل ہو گیا ہے. یہ یہاں سے جاتے ہیں کنوکشن کے بعد. پرویز مشرف صاحب جو ہیں کنوکشن کے بعد نہیں گئے ہیں, بلکہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ دوران اس کے گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جینوئنلی بیمار تھے. یہ بیماری ان کی ضرور ہوگی مگر اس طرح کی نہیں تھی, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کے کوئی علاج ہی نہیں کرایا انہوں نے, وہاں پر کسی ہسپتال میں داخل بھی نہیں ہوئے. تو ان دونوں میں پیرلل ڈرا کرنا تو بڑا سمپل ہے, آدمی بول سکتا ہے, مگر جو فرق ہے وہ یہاں پر بڑا واضح ہے. یہ کنوکٹڈ آدمی تھا جو گیا تھا, وہاں پر وہ آدمی جو ہے وہ کنوکٹڈ نہیں تھا جب گیا تھا. تو اس کا ایک بڑا ڈفرنٹ سچویشنز ہیں. یہ جو شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ پہ جب نواز شریف صاحب جا رہے تھے اپنی ذاتی ضمانت دی تھی کہ وہ واپس آئیں گے, اور جب بھی ان کو بلایا جائے گا یا جیسی ہی ان کو جو کنسیشن دیا گیا ہے اس کی مدت ختم ہوگی, وہ اس کے ذاتی ضامن تھے, کیا اس پر ان کی کوئی پکڑ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, دو ڈاکیومنٹ جمع ہوئے ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے جو انہوں نے سائن کر کے دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے. دوسرا جو ہے ضمانت تو میں نہیں کہوں گا اس کو, انڈر ٹیکنگ ایک ہے جو کہ دی گئی ہے شہباز شریف صاحب نے, اور وہ انڈر ٹیکنگ ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے. مگر ضامن یہ کہنا میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ضامن بنے تھے. وہ انڈر ٹیکنگ ضرور تھی, ایک سٹیٹمنٹ تھا اور ایک بھائی کے طور پر دیا جا سکتا تھا, مگر یہ اس کو انڈر ٹیکنگ میں نہیں کہوں گا, نہ گارنٹی کہوں گا میں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو ویری مچ. جناب انور منصور خان, پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل, جناب نواز شریف کے کیس کی قانونی موشگافیوں پر اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہے تھے.